بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت اسلامیہ، ابھی میں اجمیر مقدس کے تعلق سے کچھ باتیں لے کر حاضر خدمت ہوا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اطلاع مل چکی ہوگی کہ وہاں سے کہ خدام نے وہاں کی کمیٹی نے، انتظامیہ نے کچھ قوانین لگائے کہ اتنے حدود میں کوئی بھی نعرے نہیں لگیں گے، نعرے بازی نہیں ہوگی، اور پھر سلام بھی وہی سلام جو قدیم روایت کے مطابق چلا رہا ہے، یا نبی سلام علیہ کا وہی سلام پڑھا جائے گا، دوسرا سلام نہیں۔ اس پر کافی واویلا ابھی ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے کافی جوشیلے بیانات بھی آ رہے ہیں، اور ہم جائیں گے وہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائیں گے، مصطفیٰ جان رحمت سلام پڑھیں گے، اور کافی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں نے ضروری محسوس کیا کہ اس سلسلے میں کچھ اپنی باتیں رکھوں۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ آخر مصطفیٰ جان رحمت سلام میں خرابی کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے میں خرابی کیا ہے؟ تو یہ خرابی کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جب آپ اسی سوال کو کریں گے تو آپ سے بھی پلٹ کے اگلا سوال کر دے گا کہ یا نبی سلام علیہ کا پڑھنے میں خرابی کیا ہے؟ آخر اس سلام میں کون سی خرابی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں، یا اس کی جگہ دوسرا سلام رائج کرنا چاہتے ہیں؟ پھر کیا جواب دیجیے گا؟ یہ اصل میں بلا وجہ کی باتوں کو طول دینا ہے۔ دراصل ہر خانقاہ کا اپنا ایک دستور ہوتا ہے، کچھ ضابطے ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، وہاں کی کچھ قدیم روایات بھی ہوتی ہیں جو سلفاً و خلفاً چلی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو گرچہ ان روایات کی پابندی وجوب شرعی کا درجہ نہیں رکھتی، شرعی طور پر اس کو واجب نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو توڑنے کی صورت میں جو نقصانات ہو سکتے ہیں، کمیٹی میں اختلاف ہو سکتی ہے، زائرین میں اختلاف ہو سکتا ہے، انتشار کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، دوسری چیز رائج کرنے میں بہت ساری خرابیاں آ سکتی ہیں۔ تو ان خرابیوں کے پیش نظر اگر پابندی لگا رہے ہیں وہاں کے انتظامیہ، تو اس میں کیا برائی ہے؟ ہر خانقاہ کا اپنا ایک دستور ہوتا ہے، درسگاہوں کا دستور ہوتا ہے۔ کہیں پر دستور ہے کہ مثال کے طور پر کہ وہ 1 بجے تک پروگرام چلائیں گے، 1 بجے کے بعد بند کر دیں گے۔ اب کوئی اس میں کہنا شروع کر دے کہ 2 بجے تک چلائیں گے تو کیا حرج ہے، یا 12 بجے تک ہی چلائیں گے تو کیا خرابی ہے؟ تو یہ تو خواہ مخواہ جہالت والی بات ہوگی۔ بھئی وہاں کی روایت ہے، اس روایت کی وہ پابندی کر رہے ہیں۔ اس میں اگر آپ آگے پیچھے کرتے ہیں تو پھر کمیٹی میں، ٹرسٹیوں میں، انتظامیہ میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اختلافات کا سد باب کرنے کے لیے اگر قدیم روایات پہ کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ دربار خواجہ غریب نواز میں جا کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا اور اس کو سمجھنا کہ ہم دراصل مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، یہ بھی سمجھ افسوسناک ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے کہ آپ خواجہ غریب نواز کے دربار میں جا کر کے خوب نعرے لگا لیجئے اور آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ جو سرکار اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا ہے، جو عقائد صاف و شفاف ہم کو دیے ہیں، ان عقائد پہ استحکام، جو پیغام انہوں نے عطا فرمایا، ان پیغاموں کا احترام، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی دراصل خدمت ہے۔ اب خواجہ غریب نواز کے دربار میں جا کر کے آپ جو ہے یا نبی سلام علیہ کا چھوڑ کر کے مصطفیٰ جان رحمت پڑھیں اور سمجھیے کہ دراصل ہم ہی مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار ہیں۔ سرکار بغداد کے مزار پہ جائیے، وہاں بھی یہی سلام پڑھنا شروع کر دیجئے، اور بھی دیگر اولیاء کرام کے مزارات پر جائیے، یہی سلام پڑھنا شروع کر دیجئے، اور اسی طرح کا نعرہ لگانا شروع کر دیجئے۔ ظاہر بات ہے کہ اختلاف تو ہوگا۔ تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تمام مسالک کے لوگ، مکتبہ فکر کے لوگ آتے ہیں۔ وہ حضرات بھی آتے ہیں جو سنی تو ہیں مگر وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں۔ تو کیا ان کو چڑھانا آپ چاہتے ہیں؟ تو خرابی مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ میں نہیں ہے، خرابی مصطفیٰ جان رحمت سلام میں نہیں ہے، خرابی آپ کے دل میں ہے، آپ کی نیت میں ہے، آپ کے ارادوں میں خرابی ہے۔ ایک امر مباح کو اگر آپ وجوب کا درجہ دیتے ہیں تو آپ پھر حدود شرع سے بھی آپ تجاوز کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اہل سنت و جماعت کو چاہیے کہ مزار خواجہ غریب نواز کو کسی بھی طرح کے اختلاف سے، انتشار سے، شور شرابہ سے بچائیں۔ یہ مزار پاک کا ادب ہے۔
پھر ایک اور پہلو ہے جس کو آپ دماغ میں لائیں تو آپ کا دل خود انصاف کرے گا کہ اس دربار عالی وقار میں مسلک اعلی حضرت لگانے کا مقصد آپ کا کیا ہے، جہاں سرکار غریب نواز کا آستانہ ہے، وہاں پر آپ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا سرکار اعلی حضرت کی روح اس بات سے خوش ہوتی ہوگی کہ جن کا ادب و احترام خود سرکار اعلی حضرت نے کیا، ان کے دربار میں سرکار اعلی حضرت کے نام کی جے بجے آپ کریں؟ وہاں تو خواجہ غریب نواز کا آستانہ ہے، ان کا دربار ہے، ان کا علاقہ ہے، ان کا حلقہ ہے، ان کے نام کی جے بجے کیجیے نا۔ اور زندگی تو پوری کے پوری پڑی ہے، تمام ہندوستان ہے، تمام مقامات ہیں، آپ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگائیں، مصطفیٰ جان رحمت سلام پڑھیں۔ لیکن جس دربار کی جو روایت ہے، اس روایت کو بدلنے میں کئی طرح کی خرابیاں آ سکتی ہیں، انتظامیہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، بہت سارے زائرین کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اب آپ کہیے گا کہ جو مسلک ہے اعلی حضرت کے نعرہ سے تکلیف پائے اپنے اندر، یا مصطفیٰ جان رحمت سلام سے اپنے اندر تکلیف پائے، تو وہ سنی کیسا؟ تو یہ بھی آپ کا سوچنا غلط ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے جہان بھر کے سنی اسی نعرہ کو پسند کریں یا اسی سلام کو پڑھیں۔ اب کوئی وہاں پر کہیں گا کہ چلو مصطفیٰ جان رحمت کی بجائے ہم قصیدہ بردہ شریف پڑھیں گے، حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا سلام پڑھیں گے، آپ کیا جواب دیجیے گا؟ پھر وہ سوال آپ سے کریں گے کہ اس سلام میں کیا خرابی ہے، قصیدہ بردہ پڑھنے میں کیا خرابی ہے، کیا جواب دیجیے گا؟ تو اس لیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس پر عقل و فکر، دل و دماغ دوڑانے کی ضرورت ہے، اور کسی بھی خانقاہ کا جو اپنا نجی معاملہ ہوتا ہے، وہاں کی نجی روایت ہوتی ہے، دستور قدیم ہوتا ہے، اس کی مداخلت کرنے کے لیے کون سی شرعی مجبوری ہے آپ کے پاس؟ شریعت آپ کو مجبور کرتی ہے کہ اس روایت کو آپ توڑیں؟ شریعت تو یہ بھی نہیں اجازت دیتی ہے نا کہ آپ کہیں کی روایت کو، جو جائز روایت ہے، جو صحیح روایت ہے، اس کو بلا وجہ توڑنے کی اجازت بھی تو آپ کو نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حضرات اس طرح کے ہنگامہ آرائی کرنا چاہتے ہیں اور وہ ضد پہ اڑے ہیں کہ ہم وہاں جا کر کے یہ نعرہ لگائیں گے، وہ خطا پر ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ اپنے اس فیصلے پر وہ نظر ثانی کریں تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ وہی ٹھیک ہے کہ وہاں کی روایت کی پابندی کی جائے۔ آپس میں اختلاف کرنے سے کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کی نظر میں بھی آپ مجروح ہوں گے، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کا تقدس بھی پامال ہوگا۔ اولیاء کرام کے مزارات پر جانے میں ادب چاہیے، شور شرابہ نہیں چاہیے، ہنگامہ نہیں چاہیے، انتشار و اختلاف نہیں چاہیے۔ تو اس لیے وہاں اس طرح کی باتیں کرنا بالکل عقلاً شرعاً کسی بھی طرح روا نہیں ہے، بلکہ ان روایات کی ہی پابندی کی جائے جو وہاں کی انتظامیہ میں چلی آ رہی ہیں، انہی روایات کی آپ پابندی کریں۔ زور زور سے بولنا، اپنے من کا نعرہ لگانا، اپنے من کا سلام پڑھنا، تو ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ وہاں جاتے ہیں، بلکہ دنیا کے دیگر ممالک سے بھی وہاں لوگ آتے ہیں۔ وہ اپنے حساب سے چلیں گے، آپ اپنے حساب سے چلیں گے، تو اس طرح سے کیا ہوگا؟ وہاں کا جو ضابطہ ہے وہ ضابطہ شکنی بھی ہوگی۔ اس لیے ایسی چیزوں میں پاؤں اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہاں کی روایت کی پابندی کی جائے، اور مسلک اعلی حضرت کا نعرہ دے کر کے مسلک اعلی حضرت کو بدنام نہ کیا جائے۔ یہ حضرات جو ضد کی باتیں کرتے ہیں وہ دراصل مسلک اعلی حضرت کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اعلی حضرت علیہ الرحمہ و رضوان نے یہ نہیں سکھایا، یہ ایسی تعلیم انہوں نے نہیں دی کہ کسی خانقاہ میں جاؤ تو وہاں پر بھی میرے نام کی جے وجے پکارو۔ اگر سرکار اعلی حضرت ہوتے تو مزار خواجہ غریب نواز پہ جانے کے بعد مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے نعرہ کی جے وجے نہیں کرواتے، اپنے نام کی جے وجے نہیں کرواتے، وہاں جانے کے بعد خواجہ غریب نواز ہی کے نام کی جے وجے وہ کرتے۔ تو کیسے آپ ہیں مسلک اعلی حضرت والے کہ ان کے پیغام پہ عمل کم کرتے ہیں، اور صرف نعرہ لگا لینے کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ عاشق مسلک اعلی حضرت ہو گئے، عاشق اعلی حضرت ہو گئے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اسی روایت کی پابندی کی جائے، اور خانقاہ کا جو دستور ہے اس کو اپنے اوپر لازم سمجھیں، اور کسی بھی طرح کی خلل اندازی سے محفوظ اپنے آپ کو رکھیں، ورنہ بے شمار بزرگان دین کے سلام ہیں،
ہر بزرگ والے بزرگ کے معتقدین جائیں گے اور بولیں گے کہ ہم کو یہ سلام پڑھنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ انتظامیہ میں خلل پڑے گا، اور یہ بالکل عقل مندی نہیں ہے، اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.